بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اسلام سچا دین ہے۔ اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت قرآن مجید ہے۔ اپنے بیگانے سب قرآن مجید کی خوبیوں سے واقف اور اس کے چیلنجوں کے آگے بے بس ہیں۔ ناظرین، قیامت کا ایک دن مقرر ہے اور اس دنیا کا خاتمہ ایک دن ہو کر ہی رہنا ہے، لیکن یہ دن کب آئے گا یہ کسی کو معلوم نہیں۔ قرب قیامت کی کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جو آپ نے بھی سن رکھی ہوں گی۔ یہودی پادریوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے، اور انہوں نے دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرخ گائے کی ساری حقیقت تفصیل سے بتائیں گے۔ سرخ گائے یہودیوں کے نزدیک اتنی مقدس کیوں ہے؟ تو ناظرین، یہ قصہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے قتل سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کا مقام پہلے تھا، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے گائے ذبح کرنے کا حکم پہلے ذکر فرمایا تاکہ بنی اسرائیل کی نافرمانی کے بہت سے مناظر سامنے آ سکے۔ مثلا گائے ذبح کرنے سے پہلو تہی بار بار سوال کرنا، ناحق قتل کرنا، پھر اسے چھپانے کی کوشش کرنا۔ اگر آیات کی ابتدا قتل نفس سے ہوتی تو یہ ایک ہی واقعہ معلوم ہوتا اور بنی اسرائیل کی نافرمانی کے متعدد پہلو نمایاں نہ ہوتے۔ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا اور جو لوگ قاتل کو جانتے تھے انہوں نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ اب وہ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے اور جھگڑا شروع ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذبح شدہ گائے کا کوئی حصہ مقتول پر مارنے کا حکم دیا، جس سے اس نے زندہ ہو کر قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اتنی بات ان آیات سے صاف ظاہر ہے۔ تفاسیر میں اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث بن جائے، پھر رات کو لاش اٹھا کر دوسرے شخص کے دروازے پر ڈال دی اور صبح کے وقت ان پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ اس پر دونوں طرف سے ہتھیار نکل آئے۔ لڑائی ہونے ہی والی تھی کہ بعض لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا؟ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر کہ میں ایک معجزہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں، جائیں کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا۔ یہ حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، تو اس گائے کا ایک ٹکڑا اٹھا کے جو مقتول ہے، جس کا قتل ہوا ہے، اس کو مارا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت سے اس مقتول کو زندہ کر دے گا اور مقتول خود اٹھ کے قاتل کا نام بتائے گا۔ یعنی ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا، اور اس میں بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ بنی اسرائیل کو کھلی آنکھوں یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، ورنہ گائے کا گوشت مردے پہ لگاؤ تو اس میں کون سا کوئی سائنٹیفک، کوئی لوجیکل بات ہے کہ جس سے مردہ زندہ ہو؟ کوئی اس کی سائنٹیفک لاجک تو نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے کرے گا۔ عین ممکن ہے کہ اس زمانے میں گائے کی پرستش ہوتی ہو۔ بات کے مضبوط ہونے کے یعنی دو قرائن ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بڑی جاندار ہے۔ نمبر 1، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم ایک ایسی گزری ہے ماضی میں جو گائے کو معبود سمجھا کرتے تھے، اور ہندو میں اس گائے کی پرستش ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا عین ممکن ہے کہ اس میں یہ حکمت ہو۔ یہ چونکہ ایسی قوم میں رہے ہیں جہاں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، تو ان کے دل میں توحید کو راسخ کرنے کے لیے ان سے گائے ذبح کروائی جائے، کیونکہ
یہ ایک خدا کے قائل ہو گئے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، جیسے کوئی ہندو ہمیشہ گائے کی عبادت کرتا رہا ہو۔ اب اگر وہ اسلام قبول بھی کرے گا تو اس کے لاشعور میں گائے کا کچھ نہ کچھ تقدس بیٹھ جائے گا۔ اس سے کوئی اور جانور ذبح کرنے کا کہیں تو کر دے گا، اونٹ ذبح کرنے کا کہیں تو وہ بھی کر دے گا، لیکن جب گائے پہ چھری پھیرنے کی بات آئے گی تو سوچے کہ ساری زندگی جس کی عبادت کی ہو تو چھری پھیرتے ہوئے تھوڑا سا وہ ڈرے گا۔ ایک لاشعور میں ہوتا ہے انسان کے، تو اللہ تعالیٰ نے عین ممکن ہے۔ میں عین ممکن اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن علماء کا قول ہے جس کی تائید ہوتی ہے ان چیزوں سے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں سے گائے کی جو معبود ہونے کا تصور ہے اس کو بالکل کھرچ کے نکالنے کے لیے گائے ذبح کرنے کا کہا ہو۔ ویسے جب ہم جانور پالتے ہیں محبت ہو جاتی ہے، وہ تو بلی سے بھی ہو سکتی ہے، کتے سے بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو، اور بکری سے بھی ہو جاتی ہے، اس میں گائے کی تو کوئی خاصیت نہیں ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن نارملی گائے کو مقدس سمجھ کے نہ کاٹنا اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اس میں شرک کا شائبہ ہے، تو اس لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ جب یہ لوگ گائے کو کاٹیں گے تو ان کے دل میں گائے کا تقدس نکلے گا۔ تو اب یہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ حکم دیا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ اس سے گائے ذبح کرنے کی حکم کی اہمیت و حکمت زیادہ واضح ہوتی ہے، جو گاؤ پرستی کی جڑ پر کلہاڑا مارنا ہے۔ مصر میں غلامی کے زمانے میں غالب قوم کے اثر سے بنی اسرائیل میں گائے کی تقدیس کا عقیدہ سرایت کر گیا تھا۔ اس کا ظہور اس وقت بھی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے مذاق سمجھا کہ بھلا گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہے۔ کہنے لگے کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پرستش پر صاف کہا کہ یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے، تو اس پر انہیں اعتبار نہ آیا کہ کوئی شخص بت پرستی کو بھی گمراہی کہہ سکتا ہے۔ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیلنے والوں سے ہے؟ الغرض موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ جاہلوں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا مذاق جاہلوں کا کام ہے، تو اب وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھا، مگر وہ تو گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہی نہ تھے کیونکہ وہ تو اس کی عبادت کرتے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پے در پے سوال کیے جن کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، مگر وہ جتنے سوال کرتے گئے پھنستے گئے۔ آخر اس شوخ زرد رنگ کی گائے پر بات آ پہنچی جو عبادت کے لیے مثالی سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ ہی بچڑی، اس کے درمیان جوان عمر کی ہے، تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے۔ بے شک گائے ہم پر ایک دوسری کے مشابہ ہو گئی ہے، اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے ہی والے ہیں۔
کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں۔ اب کے بہانہ سازی کے لیے ان کے پاس کوئی سوال باقی نہ تھا، جتنے سوال وہ کر سکتے تھے سب ختم ہو گئے، تو کہنے لگے اب تو نے حق بات کہی ہے۔ پھر جس طرح ہو سکا انہوں نے وہ گائے مہیا کی اور اسے ذبح کیا، لیکن دراصل وہ یہ کام کرنا نہ چاہتے تھے۔